جو ہے یہ بات یا خان کے لیے یہ شعر پڑھا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو اب جو بات ہے وہ اگر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل پوری اترتی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے عدلیہ کا جج جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اسے جج ہونا چاہیے، چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چیف آف آرمی سٹاف، اور ویسے تو خیر جتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو اصل میں جوتے نہیں لگائے گئے۔ آپ لوگوں نے ان کو اب یہ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آیا ہے، قاضی جو ہے اس کو جناب وہ چیف جسٹس جو افتخار چودھری کانا دجال تھا اس نے جو ہے بٹھا دیا لا کے، اور یہ اب جو ہے چیف جسٹس بن گیا ہے۔ تو یہ لوگ جناب اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے، اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا، چڑی اتری کا کوئی حیا نہیں ہے کہ پورا ملک ان کے خلاف ہے۔ یعنی کسی جگہ آپ کسی ریڑھی والے سے بات کر لیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ پوری پاکستان آرمی یعنی کرپشن میں انوالو ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ کرپشن کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، آپ کو مشورے بھی دیں گے، اور خود کو بتائیں گے یہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ یعنی انتہائی جاہل، ان پڑھ، کرپٹ طبقہ ہے یہ پاکستان کا، اور اپنے آپ کو یہ پڑھا لکھا ثابت کیسے کرتا ہے کہ صرف انگلش بول کر۔ یعنی آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، لیکن یہ جناب انگلش بول رہے ہیں۔ آپ کا چیف جسٹس جو آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے وہ انگلش بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور عمران خان صاحب جو ماشاءاللہ اچھی خاصی انگلش بولتے ہیں، ان کا وہ کیا خوبصورت ان کی آئرونک قسم کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جناب آپ جس لینگویج میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ ایک یعنی اصل میں تو وہ چپیڑ لگائی گئی تھی، لیکن اس بے حیا شخص کو نہیں پتا کہ یہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہی آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ جس نے کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد کسی جزیرے پہ جا کے ایک بے غیرت شخص کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، وہ آپ کی 25 کروڑ عوام کی قسمتیں یعنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو پھر بھیڑ بکریوں سے بدتر ہماری اوقات ہے، لیکن آپ کا استاد، میرا استاد مرشد عمران خان جو ہے وہ اصل میں آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک زندگی اگر میری چلی بھی جائے گی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اصل فرق یہ پڑے گا کہ میری قوم میں غیرت جاگ جائے۔ تو اس لیے غیرت جگائیں، اور یہ 2-4 دن کی زندگی کے لیے اپنی نسلوں کے لیے زندہ رہیں، اور ایک انٹیگریٹی کے ساتھ زندہ رہیں۔ وہ انٹیگریٹی نہیں جس میں جناب وہ کیا نام ہے، آصف غفور صاحب نے آج کہا تھا کہ مشرف کو جو ہے پھانسی دے کر جو ہے آپ نے ہماری انٹیگریٹی کے اوپر حملہ کیا۔ آپ کی انٹیگریٹی یہ نہیں ہے جناب، آپ کی انٹیگریٹی یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی اس ملک کے لیے کوئی کام کیا؟ آپ نے اتنے بڑے ادارے کو اور پورے ملک کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے، کیا آپ کے افعال ایسے ہیں کہ جس پر کوئی قوم فخر کر سکے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو گالیاں بھی نہیں دی جائیں، جی کھول کر گالیاں دیا کریں جناب، یہی کتھارسس ہے ان کے لیے۔ بس ایسی گالیاں ان کے لیے برا بھلا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور بہت ساری آپ کو ویڈیو نظر آتی ہیں جہاں لوگ ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں ان کو خواجہ آصف، مریم نواز، نواز شریف کی گالیوں کا اگر آپ ان کی جیب پر ہاتھ نہ ڈالیں، ان سے یہ نہ پوچھیں کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عمران خان بھی ٹھیک ہے، پھر آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، پھر یہ قوم بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے لیے قوم ٹھیک نہیں ہے جب آپ ان کی جیبوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آپ جتنی مرضی گندی گالیاں دیں ان کو گالیوں سے فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق پڑتا ہے جب آپ ان کے ہاتھوں کو روکتے ہیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ اس ملک کے کرتا دھرتا نہیں ہیں، آپ کو پھانسیاں بھی لگائی جائیں گی، آپ کو جو ہے چوراہوں پہ لٹکا دیا جائے گا، اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف صرف، اور یہ تکلیف ان کو دینی پڑے گی اگر آپ ملک کی آزادی چاہتے ہیں۔